نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ روزے کے دوران قوت بخشنے اور عبادت کو بہتر انداز میں ادا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کا انداز ہمیں ایک متوازن، برکت والی اور سنت کے مطابق زندگی کے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں سحری اور افطاری کے فضائل، اہمیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سحری کرنا اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں سحری کو باعث برکت اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص نعمت قرار دیا گیا ہے۔ سحری کے وقت کھانے سے نہ صرف جسمانی قوت ملتی ہے بلکہ روحانی برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ سحری کو آخری وقت تک مؤخر کرتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے فرمایا 50 آیات پڑھنے جتنا۔ سحری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری میں کھجور کھانا بہت پسند تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ افطاری بھی روزے کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری جلدی کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور بعض مخصوص اشیاء سے افطاری کرنا پسند فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کچھ تازہ کھجوروں سے افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ افطار کروانے کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم روزہ افطار کرو تو یہ دعا پڑھو، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور فطرت سے مطابقت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتدال سے کام لیتے، سحری اور افطاری کو عبادت کے طور پر انجام دیتے تھے۔ سحری میں برکت ہے اور یہ مسلمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، جبکہ افطاری میں جلدی کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رحمتیں اور بخششیں کا ذریعہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، سحری افطاری میں ان چیزوں کو ترجیح دیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور دعا و اذکار کو معمول بنائیں تاکہ ہمارے روزے
سنت کے مطابق ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔